بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبا اردو وائس کے ساتھیوں خوش آمدید۔ اللہ کے کرم سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری۔ یہ سٹوری ہے سنجیلا اور اس کی سوتیلی بہنوں کی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ سٹوری میں سنجیلا کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت امیر آدمی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ بہت مہربان اور خوبصورت تھی۔ اپنی پہلی بیوی کی وفات کے بعد اس نے ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ دوسری بیوی اس کی بیٹی سے بہت جلتی تھی اور برا سلوک کرتی تھی، اس لیے کہ اس کی پہلے سے 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ سارا دن گھر کا کام کرتی، ایک طرح سے وہ گھر کی ملازمہ بن گئی تھی۔ صبح سے لے کر رات گئے تک وہ کام کرتی، رات کو آتش دان کے آگے فرش پر سوتی تھی۔ اس کا نام سنڈریلا تھا۔ سنجیلا اپنی دونوں سوتیلی بہنوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ سنجیلا ان خوبصورت کپڑوں کی نسبت پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی بہت دلکش دکھائی دیتی تھی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ کے محل میں ایک دعوت تھی۔ سب لوگوں کو دعوت عام دی گئی تھی۔ سنجیلا کی دونوں سوتیلی بہنیں بہت خوش تھیں اور بے چینی سے اس دن کا انتظار کر رہی تھیں جس دن دعوت تھی۔ اس دن بھی سنجیلا سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہی۔ اس کی سوتیلی بہنوں نے خصوصی تیاری کی، خوبصورت کپڑے پہنے، بناؤ سنگار کیا اور دعوت میں شرکت کرنے چلی گئیں۔ سنجیلا بہت اداس تھی کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ وہ دعوت میں شرکت کرے اور شہزادے کو دیکھے، لیکن یہ اس کے لیے ممکن نہ تھا اور وہ سوچتے سوچتے رونے لگی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی کہ اچانک اس کے پاس ایک عورت نمودار ہوئی۔ عورت ایک پری تھی جو لاگوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ اس نے سنجیلا سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، وہ اس سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ دعوت میں ضرور جائے گی۔ اس نے سنجیلا سے کہا، باغ میں جاؤ اور ایک بڑا کدو توڑ کر لے آؤ اور 6 عدد چوہوں کو پکڑ کر لے آنا۔ سنجیلا نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور وہ ایک کدو اور 6 چوہے پکڑ کر لے آئی۔ اس کے بعد پری نے وہ چھپکلیاں بھی لانے کے لیے کہا اور سنجیلا چھپکلی بھی پکڑ کر لے آئی۔ پری نے اپنی جادو کی چھڑی سے کدو کو چھوا تو وہ ایک بگھی میں تبدیل ہو گیا۔ پھر پری نے چوہوں کی چھڑی سے چھوا تو وہ گھوڑے بن گئے اور آخر میں چھپکلیوں کو چھوا تو وہ چوان بن گئے۔ لیکن تم ایک بات کا مجھ سے وعدہ کرو، جیسے ہی رات کے 12 بجے تو واپس آ جانا، کیونکہ جادو کا اثر رات 12 بجے ختم ہو جائے گا اور تم پھر اپنی پرانی حالت میں آ جاؤ گی۔ پری نے سنجیلا سے کہا۔ سنجیلا نے وعدہ کیا۔ اب پری نے سنجیلا کے لباس کی طرف دیکھا جو پرانا اور بوسیدہ تھا، تو دوسرے ہی لمحے اس نے جادو کے زور سے سنجیلا کو نہایت خوبصورت لباس پہنایا، بہت بڑا گول فراق جس پر چاندی اور سنہری کڑھائی کی ہوئی تھی۔ آخرکار سنجیلا مکمل تیار ہو گئی، بگھی پر اپنے فراق کو سنبھالتی ہوئی بیٹھی اور محل میں پہنچ گئی۔ محل میں پہنچ کر اس کے فراق کی چمک دمک میں اضافہ ہو گیا۔ سنجیلا تمام وقت شہزادے کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ باتیں کرتے ہوئے جیسے ہی اس کی نظر گھڑی پر پڑی، 12 بجنے میں صرف 15 منٹ رہ گئے تھے۔ اس پر کی ہدایت یاد آئی کہ جیسے ہی 12 بجیں فوراً گھر واپس آ جانا۔ یہ سوچتے ہی وہ جلدی سے محل کی سیڑھیاں اترنے کی کوشش میں بھاگی۔ اس کوشش میں اس کی ایک شیشے کی چپل سیڑھیاں پر رہ گئی اور محل کے باہر دروازے سے نکل آئی۔ اب محل سے باہر کوچوان تھا نہ بگھی، وہ سب اپنی اصل حالت میں واپس آ چکے تھے اور سنجیلا کو گھر پیدل جانا پڑا۔ گھر پہنچنے تک وہ اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ محل میں موجود لوگ حیران رہ گئے کہ یہ اچانک کیا ہوا۔ اس کے جانے کے بعد فوراً محفل ختم ہو گئی۔ شہزادے نے اعلان کروایا کہ شہزادی کو تلاش کیا جائے، اس لیے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شہزادے کے آدمی کافی تلاش میں تھے۔ کافی دیر بعد وہ سنجیلا کے گھر جا پہنچے۔ ان کے پاس سنجیلا کی وہ چپل بھی تھی جو بھاگتے وقت سیڑھیاں پر رہ گئی تھی۔ اس طرح کی ایک چپل سنجیلا لا کر دکھائی۔ سنجیلا نے چپل لا کر دکھائی۔ شہزادے کے آدمی دونوں جوتے محل میں لے گئے۔
شہزادہ پھر سنڈریلا کے گھر آیا اور اس کے اپنے ساتھ محل لے گیا۔ سنڈریلا کو اپنے ساتھ محل لے گیا اور شادی کر کے ہنسی خوشی دونوں رہنے لگے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، سٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔